ہے جذبہ جان نثاری کا، سبق ہے بردباری کا، مہینہ غم گساری کا، مہینہ غم گساری کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر زید ملک ہوں اور ہماری گفتگو کا موضوع ہے استاد کے ساتھ ہمدردی۔ استاد ایک بہت عظیم شخصیت ہے اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ اپنے طلبہ کی شخصیت سازی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہیں ایک استاد بنا کر، ایک معلم بنا کر بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی اور تمام انسانیت پر یہ احسان جتایا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا ہے استاد بنا کر، تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ وہ قرآن مجید میں ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک رسول بنا کر انہی کی طرف بھیجا، وہ رسول جو اللہ کی آیات ان پر پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے، انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے تمام لوگ ایک کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، تو آپ کی تشریف آوری اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے تمام انسانیت پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب دیا گیا، استاد کا منصب، ایک معلم کا منصب۔ تو عزیزان گرامی، ایک استاد کے بہت سارے حقوق ہیں جو طالب علموں پر آتے ہیں۔ طالب علموں کو چاہیے کہ ان حقوق کی اپنے اساتذہ کو ادائیگی کریں، اور میرے خیال میں جو سب سے بڑا حق ہے استاد کا شاگرد پر، وہ یہ ہے کہ استاد کا احترام کیا جائے۔ استاد کا احترام والدین کے احترام کے بعد ہے۔ یوں تو ایک جنرل رول ہے کہ ہر چھوٹا بڑے کا احترام کرے گا، لیکن جب یہ استاد اور شاگرد کے مناسبت سے بات کی جاتی ہے تو پھر یہ احترام بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ یہ ایک جنرل رول ہے، لیکن اگر اس کی تخصیص کی جائے تو ایک شاگرد پر لازم ہے کہ اس احترام کو وہ بہت بڑھا دے، اس کی تعظیم کو بہت بڑھا دے جب معاملہ استاد کا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں تم لوگوں کے لیے ایک والد کی طرح ہوں۔ آپ کا فرمان ہے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے ایک والد کی جگہ پر ہوں کیونکہ میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، کیونکہ میں تمہارا معلم ہوں۔ تو علماء نے اس سے اخذ کیا کہ استاد جو ہے وہ روحانی باپ کی جگہ پر ہے۔ ہمارے جسمانی والدین ہیں جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں،
لیکن استاد روحانی باپ ہے جو ہمیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تعلموا العلم وتعلموا له السکینة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه۔ علم حاصل کرو اس حالت میں کہ علم حاصل کرنے کے دوران تمہارے اوپر سکون اور وقار کی کیفیت ہو، اور ان لوگوں سے جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے ادب سے جھک جاؤ، تواضع اور انکساری کا معاملہ کرو۔ اسی حدیث میں آگے چل کے یہ بھی بتایا، وَلِمَن تُعَلِّمُونَهُ، یہ دراصل اساتذہ کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ اساتذہ بھی ان لوگوں کا احترام کریں جن کو وہ پڑھا رہے ہیں، یعنی شاگردوں کا احترام اساتذہ کریں اور اساتذہ کا احترام شاگرد کریں۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاء، ایسے علماء نہ بنو جو جابر ہوں، سخت دل ہوں۔ اور بدقسمتی سے دیکھا جاتا ہے کہ بعض علماء ایسے ہوتے ہیں بہت سختی سے پیش آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اس حدیث میں ایک سبق ہے، لیکن بنیادی سبق جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ شاگردوں کے لیے ہے، جس میں آپ نے فرمایا وَتَوَاضَعُوا لِمَن تَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ، ان لوگوں کے سامنے جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ادب سے، تواضع سے، انکساری سے جھک جاؤ۔ امام ابن عبد البر ایک بہت بڑے امام عالم گزرے ہیں مالکی مذہب کے، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی کتاب میں۔ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو حافظ قرآن بھی تھے اور کتاب و سنت کے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، بلکہ آپ کے بارے میں بطور سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وراثت کا علم سیکھنا ہو وہ زید بن ثابت کے پاس جائے۔ تو امام ابن عبد البر نقل کرتے ہیں کہ آپ یعنی حضرت زید بن ثابت نے ایک جنازہ پڑھایا، جنازے سے واپسی پر آپ کے لیے سواری لائی گئی۔ اس جنازے میں پڑھنے والوں میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی شامل تھے۔ تو جب سواری لائی گئی تو حضرت عبداللہ بن عباس آگے بڑھے اور انہوں نے سواری کی لگام تھام لی ادب سے تاکہ سواری رک جائے اور حضرت زید بن ثابت سوار ہو سکیں۔ تو یہ دیکھ کر حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ ایسے نہ کریں۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہَكَذَا يُفْعَلُ بِالْعُلَمَاءِ وَالْكُبَرَاءِ، ہمیں چاہیے کہ اسی طرح اپنے علماء کی اور اپنے بزرگوں کی تعظیم کریں اور احترام کریں۔ تو ایک صحابی رسول جو عمر میں چھوٹے ہیں یعنی حضرت عبداللہ بن عباس، دوسرے صحابی رسول کا احترام کس طرح کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے وہ سواری کی لگام پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے۔ وہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ بن عباس۔ حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ ان کے بیٹے تھے۔ اسی طرح ہم امام شعبہ کا ایک قول سنتے ہیں جو آپ نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل من سمعت منه حدیثا فانا له عبد، ہر وہ شخص، ہر وہ محدث عالم دین جس نے مجھے حدیث سکھائی ہے یا حدیث بتائی ہے، میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا آقا ہے۔ یعنی یہ ایک نسبت ہے احترام کی، تعظیم کی، کہ گو کہ امام شعبہ بذات خود ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، لیکن وہ اپنے اساتذہ کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ وہ میرے آقا ہیں، ان کے سامنے میں ایک غلام سے زیادہ نہیں ہوں۔ عرب کے ایک شاعر نے شاعری میں کچھ کہا ہے جو کافی دلچسپ مجھے معلوم ہوا۔ وہ یوں کہتے ہیں ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا هما لم يكرما فاصبر لدائك ان اهنت طبيبه واصبر لجهلك ان جفوت معلما۔
کہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن سے اگر آپ بے ادبی سے بولیں گے یا بدتمیزی کریں گے تو آپ ہی خسارے میں رہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے استاد اور دوسرا ہے طبیب، ڈاکٹر. اگر آپ نے ان سے ادب کا معاملہ نہ کیا تو آپ خسارے میں رہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ بدتمیزی کی تو بیماری کو آپ بھگتتے رہیں گے ساری زندگی. اسی طرح اگر آپ نے استاد کے ساتھ بدتمیزی کی تو آپ جہالت کو بھگتتے رہیں گے ساری زندگی. تو یہ دونوں ہستیاں، اور ظاہر ہے ان میں استاد کا رتبہ طبیب سے بھی زیادہ ہے. تو ناظرین، ایک اہم پہلو جو شاگردوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ احترام کے جو بہت سے پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے استاد کی کلاس میں استاد سے پہلے پہنچ جائے یا کم از کم وقت پر پہنچ جائے اور استاد کے درس کو، ان کے لیکچر کو غور سے، توجہ سے سنیں. حاضری جو ہے اس کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ فزیکلی وہاں پر موجود ہیں، جسمانی طور پر موجود ہیں کلاس میں. جب تک آپ جسمانی طور پر موجود نہیں ہوں گے آپ کی حاضری نہیں لگے گی، اور جب تک آپ کی حاضری ایک خاص نسبت پہ نہیں پہنچے گی، ایک خاص پرسنٹیج پر نہیں پہنچے گی، عام طور پر 75 یا 80% ہوتی ہے، تب تک آپ کو اجازت نہیں ملے گی کہ آپ امتحان میں بیٹھ سکیں. تو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ جسمانی طور پر موجود ہیں کلاس روم میں. حاضری کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر بھی موجود ہوں. آپ اسی لیکچر کے بارے میں سوچ رہے ہوں، غور سے، توجہ سے آپ سن رہے ہوں، آپ کے ذہن میں سوالات ابھر رہے ہوں، آپ اس لیکچر کے مختلف پہلوؤں پر غور کر رہے ہوں، تنقیدی نظر سے، تحلیلی نظر سے آپ لیکچر کو سن رہے ہوں. یہ ایک ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، اور یہ استاد کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ استاد کی بات کو غور سے سن رہے ہیں. حاضری کی تیسری قسم روحانی حاضری ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ روحانی طور پر، دلی طور پر خود سے اپنے شوق کے ذریعے وہاں پر موجود ہیں. اگر آپ یوں کرتے ہیں تو یہ ایک عبادت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا عبادت بھی ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرو، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرو. جب آپ اس نیت سے وہاں پر موجود ہوں گے کہ میں ڈگری تو مجھے مل ہی جائے گی، میں علم تو حاصل کر ہی لوں گا، جسمانی طور پر موجود ہوں، میں غور سے سن بھی رہا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، استاد کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں یہاں پر موجود ہوں. تو آپ کا یہ عمل عبادت کے درجے تک پہنچ جائے گا اور آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا. تو یہ تینوں قسم کی حاضریاں جو ہیں، جسمانی بھی، ذہنی بھی اور روحانی بھی، اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ توجہ سے لیکچر کو سنیں گے تو اس سے آپ استاد کے حقوق میں سے ایک حق ادا کر رہے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کا حق ہے کہ آپ استاد سے پوچھیں، اور یہ استاد کا بھی حق ہے کہ اس سے بات پوچھی جائے، ورنہ وہ سمجھے گا کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں اور حقیقت میں بات اس کے برخلاف ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی لیکن آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی مریض ہو اور وہ علاج نہ کرائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، علم کا جو پیاسا ہے اس کا علاج سوال کرنے میں ہے. جب تک وہ سوال نہیں کرے گا اس کو جواب نہیں ملے گا. اور سوال کرنے کی جو کیفیت ہے، سوال کرنے کا جو ماحول ہے، یعنی سوال کیا گیا، اس کا جواب دیا گیا، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ بہت دیر تک، طویل عرصے تک وہ بات آپ کو یاد رہتی ہے. اور حدیث میں ہمیں اس کی بہت اچھی اچھی مثالیں ملتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے، ان کو جواب دیا کرتے تھے. بلکہ ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ آپ جائیں
اور صحابہ کے سامنے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کریں اور سوال و جواب کی شکل میں دین کو سمجھائیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور جس کے بال بہت سیاہ تھے۔ اس نے سفید براق کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بہت صاف ستھرے کپڑے، اور اس کے بال بہت سیاہ تھے اور بنے سنورے تھے، جیسے ابھی ابھی کنگھی کر کے اور کپڑے بدل کر آیا ہے۔ لیکن جو بات ہمیں عجیب لگی وہ یہ تھی کہ وہ اہل مدینہ میں سے نہیں تھا، مدینہ کا رہائشی مقامی نہیں تھا، اور دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ عجیب لگی وہ یہ تھی کہ وہ مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا، اس پر کوئی سفر کے آثار نمایاں نہیں تھے۔ یعنی یہ دو باتیں متضاد ہو جاتی ہیں کہ یا تو وہ مدینہ کے لوگوں میں سے ہوتا تو سب لوگ پہچان لیتے کہ فلاں شخص ہے، اگر مسافر ہے تو اس پر سفر کے آثار ہوتے تو لوگ سمجھتے کہ بھئی مسافر ہے۔ تو وہ یوں مسجد میں داخل ہوا جیسے کوئی کسی شخص کا گھر مسجد سے متصل ہو اور اپنے گھر میں بالکل تیار ہو کے نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے بال سنوار کے تو مسجد میں داخل ہو رہا ہو، اس قسم کی کیفیت تھی۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں اور اس پر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں۔ تو اس ماحول میں وہ داخل ہوتا ہے مسجد میں اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ ایک شاگرد کو استاد کے سامنے کس طرح ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ تو وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں زانوؤں پہ رکھتا ہوا، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کو مانو، اس پر پکا یقین رکھو، ایمان رکھو کہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان پر ایمان لاؤ کہ وہ سب اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان سب پر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کی نازل کردہ ہیں، وہی ہیں۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے احکام کے پابند ہیں۔ یوم آخرت پر ایمان لاؤ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس دنیا میں ہمیں اس کے بارے میں جواب دہی ہوگی، اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے، اپنے اعمال کے بارے میں جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان ہو، اچھا برا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اور حیران ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی خود پوچھ رہا ہے اور جواب کے صحیح ہونے کی تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے۔ تو یہ ایک کیفیت تھی کہ لوگوں کے دلوں میں سوال بھی دل نشیں ہوتا گیا اور جواب بھی دل نشیں ہوتا گیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی ذات اس قابل نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ تم نماز پڑھو 5 وقت جو اللہ نے فرض کی ہے، اور یہ کہ تم زکوٰۃ دو اپنے مال سے، اور یہ کہ تم رمضان کے روزے رکھو، اور یہ کہ تم اللہ کے گھر کا حج کرو اگر تمہارے اندر حج کرنے کی استطاعت موجود ہے۔ تو اس شخص نے پھر یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ احسان کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں طاری ہوتی،
یہ مقام نہیں حاصل ہوتا تو کم از کم یہ یقین ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے اس کا علم اس شخص سے جس سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے برابر ہے، یعنی جس طرح تمہیں معلوم نہیں ہے اس طرح مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ اللہ نے صرف اپنے تک اس کو محدود رکھا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو پھر آپ مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ تو آپ نے کچھ نشانیاں بتا دیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ لونڈی اپنا آقا جنے گی، کنیز اپنا آقا جنے گی۔ علماء نے اس کی تشریح کی کہ بچے والدین کے نافرمان ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ یہ جو بدو تمہیں نظر آ رہے ہیں، دیہاتی جو جن کو جوتے پہننے کی تمیز نہیں ہے، ننگے پاؤں پھر رہے ہیں، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں، اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، مقابلہ بازی میں آ جائیں گے کہ کس کی بلڈنگ زیادہ اونچی ہے۔ اس طرح آپ نے 2-3 اور نشانیاں بتائیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عمر سے کہ اے عمر، تمہیں پتا ہے کہ یہ شخص کون تھا؟ حضرت عمر نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے اور یہ اس لیے آئے تھے کہ ان سوال و جواب کے ذریعے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائیں۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو صرف اس لیے بھیجا، یعنی یہ کام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی رہے تھے، لیکن یہ سوال و جواب کا ایک سیشن منعقد کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے صحابہ کرام کے دلوں میں وہ سوالات بھی بیٹھ جائیں اور وہ جوابات بھی بیٹھ جائیں۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس روم انوائرمنٹ میں سوال کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور اس کا فائدہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کتنا زیادہ اور گہرا ہوتا ہے۔ طلبہ پر یہ بھی ایک پابندی عائد ہوتی ہے، اخلاقی پابندی اپنے استاد کے حوالے سے، کہ وہ اسے انسان سمجھے۔ ایک استاد بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کی گنجائش موجود ہے۔ اس لیے طلبہ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے استاد کی غلطیوں سے غض بصر کریں، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اس کے عیبوں کو اچھالنے کے بجائے اس کی پردہ پوشی کریں، ان کا ذکر نہ کریں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ ہاں، استاد کی خوبیوں کو آپ اجاگر کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے استاد میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، لیکن عیب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی عیب بتانا بہتر ہے، بلکہ بری بات ہے، کیونکہ استاد ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا احسان ہم ساری زندگی نہیں بھلا سکتے۔ اگر اس کا کوئی عیب ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو عیب سے پاک ہو، وہ صرف اللہ کی ذات ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، لیکن ان میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، ان کو اپنی خطا کا احساس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف واپس آ جاتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ تو خطا کار تو سارے ہیں، اس میں استاد بھی شامل ہیں، لیکن ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داری ہے کہ میں اپنے استاد کے عیبوں کو اچھالتا پھروں یا پردہ پوشی کروں؟ پردہ پوشی کرنے کا حکم ہے استاد پر، تو لازماً عام مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ستر مسلما ستر اللہ علیہ یوم القیامہ، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تمام مخلوق سامنے ہوگی اس وقت اس بندے کے عیبوں پر پردہ رکھ دے گا، تمام مخلوق کے سامنے اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرے گا، پردہ پوشی فرمائے گا۔ استاد کا
طلبہ پر ایک حق یہ بھی ہے کہ طلبہ ان سوالات سے گریز کریں جو وقت کے ضیاع کا باعث بنے. بعض سوال ایسے ہوتے ہیں، بعض شریف طلبہ بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح کلاس کا وقت ایسے ہی گزر جائے اور استاد ہمیں کچھ پڑھا نہ سکے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ سلیبس بہت زیادہ ہو جائے گا اور یہ سب چیزیں امتحان میں آئیں گی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. استاد کا وقت جتنا قیمتی ہے اتنا ہی قیمتی آپ کا وقت بھی ہے. اگر آپ کی کلاس میں 30 لڑکے ہیں اور آپ کوئی ایسا فضول سوال کرتے ہیں جس سے 5 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے صرف اپنے 5 منٹ ضائع نہیں کیے بلکہ تمام کلاس کے 5 منٹ ضائع کیے ہیں. تو آپ نے 5 منٹ کو 30 سے ضرب دینی ہے، تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کتنے گھنٹے آپ نے ضائع کر دیے. حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ جب بات کرے تو بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد يتكلم بكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. کہ بعض دفعہ انسان بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو آگ میں اتنی دور پھینک دیا جاتا ہے کہ یہ فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بات کہیں اس کو پہلے تولیں، سوچیں کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، کلاس میں مجھے یہ سوال کرنا چاہیے یا نہیں، اس کے جواب سے مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کے جواب سے پوری کلاس کے لیے فائدہ ہے یا پوری کلاس کا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو یہ استاد کا شاگردوں پر حق ہے کہ استاد کا وقت ضائع نہ کریں، کلاس میں جو دیگر ساتھی ہیں ان کا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ صرف وہی سوال پوچھیں جو تعمیری نوعیت کے ہوں. استاد کا ایک حق اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے غصے کو برداشت کیا جائے. بعض دفعہ ہماری کسی کوتاہی پر استاد کو غصہ بھی آ سکتا ہے، تو اس غصے کو برداشت کرنا چاہیے. معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا. ایک حدیث ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کسی جگہ امام مقرر کیا کہ وہ نماز پڑھایا کرے. تو ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ معاذ جو ہیں یہ بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں اور ہمیں کام ہوتے ہیں، ہمارے کام چھوٹ جاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برہمی کا اظہار فرمایا اور غصہ آپ کو آیا. آپ نے حضرت معاذ سے کہا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ یعنی اپنی نماز کو درمیانہ رکھو، اتنی لمبی نہ کرو کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں. آپ نے برہمی کا اظہار کیا. تو اس سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ استاد کو اگر ہماری کسی بات پر غصہ آتا ہے تو ہمیں صبر سے، تحمل سے اس کو برداشت کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم بھی کھڑے ہو جائیں اور بدتمیزی کر ڈالیں، یہ نہایت بری بات ہوگی. استاد کے احترام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ یاد آ رہا ہے. آپ کے استاد تھے سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ آپ سید میر حسن کے پوتے سید عبداللہ سے بات کر رہے تھے. آپ نے ان سے یوں کہا کہ میں یورپ میں بہت بڑے بڑے مفکرین اور فلسفیوں سے ملا ہوں اور بلا جھجک ان کی آراء سے اختلاف کیا ہے، لیکن جب میں سید میر حسن صاحب سے بات کرتا تو میری قوت گویائی جواب دے جاتی، اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا کہ میں ان کی رائے سے اختلاف رکھتا لیکن جو بات میرے دل میں ہوتی وہ زبان پر نہ آ سکتی احترام کی وجہ سے. سید میر حسن مسلمان تھے، بلکہ سادات میں سے تھے. علامہ اقبال کے ایک غیر مسلم استاد کا ذکر بھی آتا ہے
جن کا نام آرنلڈ ہے. آرنلڈ ہندوستان میں تھے، پھر جب واپس برطانیہ جانے لگے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت غمگین ہو گئے، ان کو الوداع کیا، اور پھر ان کے جانے کے بعد ان پر ایک نظم لکھی، اور اس نظم کا عنوان ہے نالہ فراق. یہ نظم آج بھی موجود ہے کلیات اقبال میں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جو اکابرین تھے ان کے دلوں میں اپنے اساتذہ کا احترام کتنا زیادہ تھا، وہ اساتذہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، بلا کسی تفریق کے. تو عزیزان گرامی، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہاں پر، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائے زندگی کے سب کرینے اہل ایمان کو، سکھائے بندگی کے سب طریقے ہر مسلمان کو. ہے جذبہ جان نثاری کا، سبق ہے بردباری کا، مہینہ غم گساری کا، مہینہ غم گساری کا.